أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول کی، النبی الامی، جو پیغمبر ہیں امی، الذی، وہ نبی امی، یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف، جو حکم دیں گے انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکیں گے انہیں بدی سے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کریں گے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام ٹھہرائیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتاریں گے ان سے ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ، اور طوق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو ان کے اوپر آ چکا ہوگا، فالذین آمنوا بہ، پھر جو لوگ کہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، وعزروہ، اور اس نبی امی کی مدد کریں گے، اور عزروہ، ان کی حمایت کریں گے، ونصروا، اور ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور، اور پیروی کریں گے وہ اس نور کی، الذی انزل معہ، وہ جو اتارا گیا اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ ہیں فلاح، کامیابی پانے والے۔ گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، اور یہ میں رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ میں رحمت کا حقدار ان کو بناؤں گا کہ جو صحیح ایمان رکھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ سے ڈریں، تقوی کی راہ پہ چلیں۔ تو اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اسی مضمون کے تسلسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی وہ صفات بتلائی ہیں کہ اس رحمت کے خاص حقدار، اس رحمت کے صحیح معنی میں جو اہل ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پریشان ہوئے
کہ چلا تو ہم کاٹ رہے ہیں، یہ 70 لوگوں کو میں طور پہ لے کے آیا ہوں، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت میں ان کو نہیں دوں گا، یہ رحمت تو میں ان کو دوں گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان کو جنہوں نے پیروی کی رسول کی جو نبی امی ہے۔ نبی امی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیازی لقب ہے، امی ہونا۔ اور امی کا ایک عموماً ہم معنی کرتے ان پڑھ، یہ کوئی اچھا یا ادب والا معنی نہیں بنتا، بلکہ امی کا اصل جو مفہوم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو، جو آدمی کسی سے اس نے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ تو جب کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں تو پھر بھی آدمی ایسا کمال کا پڑھے کہ جس پڑھائی کے سامنے ساری دنیا عاجز آ جائے تو یہ کمال بنتا ہے، یہ معجزہ بنتا ہے کہ ایک ہستی نے کسی سے بھی پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اب وہ ساری دنیا کو پڑھا رہا ہے، اب وہ ساری دنیا کا معلم اور استاذ بنا ہے، یہ اصل کمال ہے۔ اور امی کا جو لفظ ہے یہ سے ہے، ماں کو کہتے ہیں۔ تو جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھتا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوتا، اس کے بعد پھر وہ اپنے معاشرے سے حالات سے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ نسبت دی ہے کہ اللہ کے نبی کا بھی اس معاملے میں یہ حال تھا کہ جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی بھی کہیں سے وہ لکھنا پڑھنا یہ ملکہ نہیں پاتا، تو اللہ جل شانہ پھر اس کے لیے خود ہی حالات اس کے بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے نبی نے بھی کسی دنیا کے فرد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اور بعض اس کے اور بھی معنی امی کے بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ امی اصل میں امتی کا لفظ تھا، جیسے مکی یہ مکتی تھا، مدنی مدینتی کا لفظ تھا، تو پھر اس سے مخفف کر کے یہ لفظ امی بن گیا۔ یعنی مطلب اس سے امتی کہ وہ نبی جو امت کی کثرت رکھنے والا ہوگا، جس کی امت سب سے زیادہ ہوگی، یہ معنی بھی امی کے بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال جو مشہور و معروف معنی ہیں وہ یہی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ بغیر پڑھے لکھے کے ساری دنیا کے پھر بھی معلم بنے۔ الذی یجدونہ مکتوبا، یہ نبی امی وہ ہیں کہ جن کی صفات لوگ پاتے ہیں اپنے ہاں مکتوبہ لکھی ہوئی، اور وہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ عندہم ان کے پاس فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، یعنی سابقہ کتب میں۔ اور جو ان یہود کی اپنی کتاب تھی تورات جو اللہ نے آسمان سے بھیجی، عیسائیوں کی کتاب تھی انجیل جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھیجی، تو ان کتابوں کے اندر اس نبی امی کی تعریفات اور ان کی صفات کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے ایسے حضرات تھے جو پہلی کتب کے علماء تھے، ان کے ماہرین تھے، وہ خود بتلایا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات موجود ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ یہ مشہور شخصیت ہے، بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور یہ پہلے یہودی تھے اور تورات کے بڑے ماہر عالم تھے۔ تو ان کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات لکھی ہوئی تھی،
کہ اس میں یہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منتخب بندے ہوں گے، سخت مزاج اور سخت دل کے نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت کی جگہ ان کی طیبہ میں ہوگی اور حکومت شام میں ہوگی۔ ان کی امت بکثرت اللہ کی حمد و ثنا کہنے والی ہوگی، دکھ سکھ ہر حال میں اللہ کی حمد کریں گے اور ہر نیچی اونچی جگہ میں جس حال میں بھی ہوں گے اللہ کی حمد و ثنا تکبیر کہیں گے۔ اور وہ لوگ سورج کے طلوع ہونے غروب ہونے کے اوقات کا خیال رکھا کریں گے کہ ان اوقات میں وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ وہ وضو میں ہاتھ پاؤں دھوئیں گے اور ان کا مؤذن اونچی جگہ کھڑے ہو کے اللہ کی منادی دیا کرے گا، اور ان کے میدان قتال کی صف بندی اور نماز کی صف بندی ان کی ایک جیسی ہوا کرے گی، اور راتوں میں ان کی نمازوں کی گونج ایسی ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری اپنی کتاب میں یہ حضور کی اور حضور کی امت کی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ تو یامرہم بالمعروف، وہ نبی ان لوگوں کو جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے حکم دیں گے نیکی کی باتوں کا، اچھائی بھلائی کا، کہ لوگ آپس میں اچھا رویہ رکھیں، نرمی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں روکیں گے، منع کریں گے گناہ کے کاموں سے، برائیوں سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ نبی ان کے لیے حلال کریں گے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو پاک اور عمدہ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے حلال کریں گے، یعنی ان کا حلال ہونا بیان کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام ہونا بیان کریں گے ان پر ناپاک چیزوں کا۔ تو اس لیے یہ معنی اس کا حلال کا بیان کرنا، حرام کا بیان کرنا کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاس اختیار ہے کسی چیز کو حلال کرنے کا، کسی کو حرام کرنے کا۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے سوا کسی کو بھی نہیں دیا کہ کوئی بھی اپنی طرف سے کسی کو حلال قرار دے، حرام قرار دے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنی طرف سے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کا معنی کرتے ہیں کہ وہ بیان کریں گے حلال ہونا عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کا، اور حرام ہونا بیان کریں گے ان پر ناپاک چیزوں کا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتاریں گے ان سے ان کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتاریں گے ان کی گردنوں سے وہ توق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر جس کا بوجھ پڑا ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں جو شدت کی باتیں، سختی کے احکامات تھے یہود و نصارہ پہ، وہ پیغمبر ان کو ختم کر دیں گے۔ جیسے ان میں یہ شدت کے اور سختی کے احکامات تھے کہ اگر کسی شخص سے کسی عضو سے گناہ ہو جاتا، وہ عضو کاٹ دیا جاتا تھا، ہاتھ سے یا کسی انگلی سے اس نے کوئی گناہ کیا، ظلم کیا، تو اس ہاتھ کو انگلی کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ایسے سخت قسم کے احکامات تھے۔ کپڑے پہ گندگی لگ جاتی تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ جہاں گندگی لگی ہے وہاں سے کپڑے کو کاٹنا ہوتا تھا، کٹنے سے پھر وہ کپڑا پاک ہوتا تھا۔
جیسے ابھی بیان ہوا کہ ان سے شرک کا گناہ ہوا تو اس کی سزا معافی کی نہیں کہ چلو توبہ استغفار کر لیں تو ان کا شرک معاف ہو جائے، بلکہ اس کی سزا یہ تجویز کی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ جنہوں نے وہ گناہ نہیں کیا وہ گناہ کرنے والوں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے، تب وہ گناہ معاف ہوگا۔ یہ بہت سخت قسم کے احکامات ان کے اندر موجود تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا رات کی تنہائی میں، تاریکی میں، تو جب صبح اٹھتے تھے تو فرشتے آ کر اس کے دروازے پہ لکھ دیتے تھے کہ اس شخص نے آج رات یہ گناہ کیا۔ وہ گناہ اس نے پردے میں کیا لیکن اس کو نشر کر دیا جاتا تھا، ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ تو یہ سخت قسم کے احکامات ان میں تھے، تو اللہ کے نبی نے آ کر یہ شدت سختی احکامات کی ان سے ہٹا دی۔ اب ہمارے لیے اللہ نے آسان معاملات رکھے ہیں۔ ان کے لیے نماز کی پابندی تھی کہ اپنی عبادت گاہ کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ زکوٰۃ کی سختی تھی کہ زکوٰۃ کا مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں سے نکالیں گے۔ اس شریعت میں حضور کی برکت سے اللہ نے آسانی کر دی، کپڑا ناپاک ہو جائے، گندگی لگ جائے، دھو لو پاک ہو جائے گا۔ نماز مسجد میں نہیں پہنچ سکے کسی وجہ سے، سفر میں کہیں بھی ہے، تو جہاں بھی اس کو نماز کا موقع آ جائے وہیں پہ نماز پڑھ لے۔ پوری زمین اللہ نے اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دی۔ زکوٰۃ ان کے لیے چوتھا حصہ کل مال کا، یعنی 400 کا مالک ہے تو 100 اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، 4000 کا مالک ہے تو 1000 زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی رکھ دی کہ چوتھا حصہ نہیں بلکہ 40واں حصہ کل مال سے زکوٰۃ کو نکالنا ہے۔ آسانی کے احکامات دیے، تو یہ مفہوم ہے یضع عنہم اسرہم، وہ پیغمبر ان سے دور کریں گے ان کے بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ طوق جو ان کی گردنوں پہ پڑے ہوئے تھے، جنہوں نے بوجھل ان کو کر دیا اور وہ شریعت کے حکموں پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس پیغمبر کے ساتھ، وعزروہ، اور ان کی عزت توقیر کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی، اور پیروی کریں گے اس نور کی، الذی انزل معہ، جو اتارا جائے گا ان کے ساتھ، یعنی ان پہ جو اللہ کی آسمانی وحی آئے گی، قرآن آئے گا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی باتیں سنی تو عرض کی یا رب العزت، یہ جو امت جن کی یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اس امت کا مجھے پیغمبر بنا دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ تم اس امت کے نبی نہیں بنو گے، اس کے لیے میں نے اپنے آخری پیغمبر کو مقدر کیا ہے کہ اس امت کو میں اپنا آخری نبی دوں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ، تو پھر مجھے اس پیغمبر کی امت والا بنا دے، میں یہ امتی بن جاؤں جس کی یہ صفات ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے موسیٰ کلیم اللہ، تو اس زمانے تک نہیں پہنچے گا، تیرا زمانہ پہلے کا ہے، وہ امت تیرے بہت بعد میں آنے والی ہے، اس لیے تو اس کا امتی بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس امت کا اعزاز اور شان ہے، اور اس پہ اس امت کو اللہ کا احسان اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان اور انعام سمجھنا چاہیے کہ اتنی عظمت سے اللہ نے اس امت کو نوازا کہ ہزاروں سال پہلے اللہ اس امت کی صفتیں بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریفات بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ بڑے فخر کی بات ہے، لیکن جب کہ یہ صفات اپنے اندر رکھے یہ امت، محض حضور کی امت میں آ جانا اعزاز کے لیے کافی نہیں، بلکہ جن اعزازات کے ساتھ اللہ نے یہ عظمت جوڑی ہے وہ صفات اپنے اندر لانی چاہیے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔
کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو زکوٰۃ دیں گے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور وہ نبی امی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور ان کے مددگار یعنی ان کے دین کے مددگار بنیں گے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ان کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی پیروی کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، تو یہ صفات والے لوگ ہی کامیابی اور فلاح پانے والے ہوں گے۔ آخر